بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درس بخاری شریف میں دعاؤں کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے ہی جو اعمال کرتے اور جو دعا مانگتے اس کا ذکر فرما رہے ہیں۔ روایت اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی پیش کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکا اور وہ آپ علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھی تاکہ میں دیکھوں کہ اللہ کے نبی کے رات کے کیا معمولات تھے۔ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام اخیر شب میں بیدار ہوئے اور آپ علیہ السلام نے استنجا فرمایا، پھر آپ نے وضو فرمایا اور وضو کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کو فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تفصیلی وضو نہیں کیا، لیکن اعضاء وضو کو اچھی طرح دھویا۔ تمام سنتوں کا جس طرح ہوتا ہے بہت تفصیلی وضو فرماتے اتنا اہتمام نہیں کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے نماز پڑھی اور آپ علیہ السلام کو دیکھ کر میں نے بھی وضو کیا اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے میرے کان سے مجھے پکڑ کر مجھے اپنے دائیں طرف پیچھے سے کر دیا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا اور ایک آدمی اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائے اور پھر اس نیت سے وہ نماز پڑھائے تو اس کی گنجائش ہے۔ نفل کی جماعت میں اہتمام منع ہے، لیکن بغیر اہتمام کے اگر اس طرح ہو جائے، بہرحال فرماتے ہیں پھر میں نے آپ علیہ السلام کی جو رکعتیں تھیں ان کو میں نے شمار کیا تو آپ نے 13 رکعتیں پڑھی، 8 رکعت تہجد کی، 3 رکعت وتر کی اور پھر 2 سنت فجر کی آپ نے پڑھی۔ 2 سنت پڑھنے کے بعد آپ نے تھوڑی دیر ویسے ہی آرام فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم حضرت بلال نے آپ کو جب نماز کی اطلاع دی تو بغیر وضو کے آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھ لی، کیونکہ اس میں گہری نیند میں آپ نہیں تشریف لے گئے تھے، صرف کمر سیدھی کرنے کے لیے، لمبی تہجد پڑھنے کی تھکن اتارنے کے لیے آپ نے تھوڑی دیر اس طرح لیٹ کر آرام فرمایا۔ اور پھر اس موقع پر جو آپ نے دعا پڑھی وہ دعا کا خلاصہ یہ ہے: اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا۔ اب یہ آپ نے ایک ایک اپنے عوض کا اللہ سے سوال کیا کہ اللہ اس کو نورانی بنا دے، میرے دل کو نورانی بنا دے، میری آنکھوں کو نورانی بنا دے، میرے کانوں کو نورانی بنا دے، میرے دائیں بھی نورانی کر دے، بایاں بھی نورانی کر دے، اوپر بھی نیچے بھی آگے بھی پیچھے بھی، اور مجھے سراپا نور ہی نور کر دے۔ اب نور کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بیان الحق والہدایت الیہ فی جمیع حالاتہ، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے تمام اعضاء کو حق بات اور صحیح کام میں مشغول فرما اور برائی سے محفوظ فرما۔ اعضاء جب نورانی ہو جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور ہی نور تھے، گناہوں سے محفوظ تھے، یہ امت کو سبق دینے کے لیے کہ اللہ رب العزت سے اپنے دل کا نورانی ہونا، اعضاء کا نورانی ہونا، تہجد کے وقت اور اخیر شب میں دیگر دعاؤں کے ساتھ، اور بعض روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دعا فجر کی نماز کے لیے جاتے جاتے پڑھتے تھے۔ تو یہ صبح صبح جن دعاؤں کا اہتمام ہو اس میں اللہ تعالیٰ سے ایک ایک عوض کے نورانی بننے کی اور گناہوں سے حفاظت کی دعا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل تھا۔ اللہ اس کے اہتمام کے ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔